پاکستانی افواج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کہتے ہیں کہ پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ملکوں کے درمیان اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ چینی وزارت خارجہ نے بتایا، وانگ یی سے ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، چین پاکستان کا اہم دوست ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاک فوج انسدادی دہشت گردی سیکورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان پرانے رابطوں کی بحالی پر بات چیت۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں نوجوانوں کے روابط کا فروغ، تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کا انعباب، سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ۔ دونوں ملکوں میں 6 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں جاری۔ چاند نظر آنے کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت دیگر علاقوں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں۔ کچھ شہروں میں مطلب خیبر پختونخوا میں پھر آندھی اور طوفانی بارش سے تباہی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف حادثات میں ماں بیٹے سمیت 8 افراد جاں بحق، 50 زخمی۔ متعدد مقامات پر درخت، بجلی کے کھمبے، سائن بورڈ اور اسٹریٹ لائٹس گر گئیں، راستے بند، شہر میں بجلی کی فراہمی معطل۔ مردان میں چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، باپ بیٹا زخمی۔ سوات، بنوں، لکی مروت، کرک، مانسہرہ، ایبٹ آباد میں بارش۔ اسحاق ڈار OIC وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ سے جدہ جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں، اجلاس میں فلسطین کی صورتحال، اسرائیلی فوجی جارحیت پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کرتا رہا ہے۔ ہنگامی اجلاس کے دوران نائب وزیر اعظم پاکستان کے اصول موقف کو دہرائیں گے۔ ممبر آزاد کشمیر میں رات کے ہونے والی بارش سے نشیبی علاقے زیرآب آ گئے، 2 گاڑیاں ریلی میں پھنس گئیں۔ مختلف علاقوں میں پانی گھروں، دکانوں اور مساجد میں داخل ہو گیا۔ میرپور آزاد کشمیر اور کوٹلی میں بھی موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ گلگت بلتستان میں بھی آندھی اور طوفانی بارش سے تباہی۔ چلاس میں آندھی سے مکان کی دیوار گر گئی، 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی۔ گلگت کے علاقے گودائی میں تیز بارش اور سیلاب سے فصلیں تباہ ہو گئیں، درخت اکھڑ گئے۔ استور میں آندھی اور تیز بارش، مشکن میں تودے گرنے سے استور ویلی روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ دریائے ستلج میں طغیانی، پہوڑا والا پتن کے قریب پانی داخل ہونے سے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ 100 سے زائد مکانات، سرکاری اسکول، فصلیں پانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ پانی کا ریلا اٹھ شریف میں داخل ہو رہا ہے۔ دریا کے قریبی علاقوں کے مکین نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے۔ دریائے ستلج میں چشتیاں کے مقام پر سیلاب، متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے، 200 بستیاں زیر آب اور 5000 ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ۔ پاک پتن میں بھی سیلابی پانی حفاظتی بند توڑ کر آبادیوں میں داخل، درجنوں آبادیاں ڈوب گئیں، زمینی رابطہ منقطع۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، گنڈا سنگھ کے مقام پر بھی پانی کی سطح بڑھ گئی۔ پاک فوج کی سیلاب زدہ شانگلہ میں بحالی کی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج نے دور دراز علاقے ریشم میں پھنسے افراد کی مدد کی، متاثرین کو راشن پہنچایا۔ پاک فوج اور عائشہ فاؤنڈیشن کا متاثرہ خاندانوں کے لیے میڈیکل اور فلڈ ریلیف کیمپ۔ باغ نسیم آباد میں سیلاب سے متاثرہ اسکول میں امدادی کارروائیاں۔ پاک فوج متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزر میں 300 افراد کی جانیں بچانے والے تینوں چرواہوں کو اسلام آباد مدعو کر لیا۔ وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو خصوصی انعام سے نوازا جائے گا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں، وسیعت خان، انصار اور محمد خان قوم کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ مجھ سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ سیلاب زدگان میں امدادی رقوم کے چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اب تک 307 شہداء کے لواحقین کو چیکس دینے جا چکے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کہتے ہیں، رہ جانے والے 89 شہداء کے لواحقین کو بھی چیکس جلد دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شہداء پیکج 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا گیا۔
سروے مکمل ہوتے ہی متاثرہ گھروں کے مالکان کو معاوضہ دیا جائے گا۔ ملک کے مختلف حصوں میں 30 اگست تک شدید بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا خدشہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشیں متوقع۔ کے پی میں ممکنہ بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی شدید بارش کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑکیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ کراچی، ٹھٹہ، سجاول، بدین اور تھرپاکر میں بھی 27 سے 30 اگست تک شدید بارشوں کا امکان۔ شہریوں کو بارشوں اور سیلاب کے دوران محتاط رہنے اور حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کی موجودگی میں سرکاری اہلکار پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں فرحان غنی کے ساتھ موجود شخص نے شلوار قمیض پہنے سرکاری اہلکار کو گلے سے دبوچا تشدد شروع کر دیا۔ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی موقع پر موجود تھے، مگر انہوں نے اپنے ساتھ آنے والے افراد کو مار پیٹ کرنے سے نہیں روکا۔ اسپیشل مجسٹریٹ نے فرحان غنی سمیت دیگر ملزمان کو ایک روزہ راہداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمان کو کل انسداد دہشت گردی کراچی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اب ذاتی ملکیت ہوگی۔ نمبر پلیٹ شناختی کارڈ سے منسلک ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ ایکسائز کی سمری پر دستخط کر دیے۔ محکمہ ایکسائز سندھ کا کہنا ہے گاڑی فروخت کرنے پر پہلا مالک اپنی نمبر پلیٹ اتار لے گا۔ گاڑی خریدنے والا اپنی نمبر پلیٹ پر گاڑی آن لائن رجسٹر کرائے گا۔ فیصلے سے چوری، دہشت گردی سمیت دیگر جرائم کی روک تھام میں کمی ہوگی۔ کس ٹاؤن کو روڈ کٹنگ کے مد میں کتنی رقم ملی، کتنی سڑکیں بنی، وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ دستاویز کے مطابق سوئی صدر نے کراچی کے 20 ٹاؤنز کو روڈ کٹنگ کی مد میں 13 ارب 43 کروڑ روپے دیے۔ پوچھنے پر بتایا گیا بیشتر روڈز بنا دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کسی کو کہیں بھی ٹاؤن کی طرف سے بنایا گیا روڈ نظر نہیں آیا۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے ٹی ایم سیز کو روڈ بنانا ہوں گے، رقم ہڑپ نہیں کرنے دیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے زبیر موتی والا کی سبراہی میں تاجروں کی وفد کی ملاقات۔ وفد نے انفراسٹرکچر کی خستہ حالی، سیوریج مسائل اور صنعتی علاقوں میں بجلی بندش کے مسائل سے آگاہ کیا۔ مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کی اپیل کی۔ گورنر سندھ نے وفاق کی طرف سے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا کاروباری برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ بارش کے بعد طویل لوڈ شیڈنگ نے کی الیکٹرک کو پھر بے نقاب کر دیا۔ اربوں کمانے والی کی الیکٹرک سہولت نہیں اذیت دیتی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما خواجہ ہزار الحسن کہتے ہیں کراچی کے عوام کو تماشا بنایا جاتا ہے، حکمران خاموش تماشائی ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی فی الفور کے الیکٹرک کی نااہلی کا نوٹس لیں۔ تبلیغی اجتماع کے لیے بیرون ممالک سے آنے والے وفود ہمارے معزز مہمان ہیں، جہاں بھی ویزے کا مسئلہ ہوا ترجیحی بنیادوں پر حل کرائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تبلیغی مرکز رائیونڈ میں اکابرین سے گفتگو، کہا ہر سال باقاعدگی سے تبلیغی اجتماع آتا ہوں، رواں برس بھی آؤں گا۔ سی ڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، ٹی چوک سے روات 6 کلومیٹر تک سڑک سے تجاوزات کا صفایا۔ سیدپور ولیج میں قابضین سے 210 کنال اراضی واگزار، 24 کلومیٹر طویل سڑک کے اعتراض سے تجاوزات ختم کر دی گئیں۔ سی ڈی اے کے مطابق مزاحمت پر 113 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مجموعی طور پر 277 غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ رائیونڈ میں 30 روپے کے تنازع پر ایک شہری کو قتل، دوسرے کو زخمی کرنے والا ملزم تیمور گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز پھل کی خریداری کے دوران ریٹ پر جھگڑا ہوا۔ پھل فروش نے ساتھیوں کے ساتھ واجد اور راشد پر تشدد کیا تھا۔ تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ کے سالانہ عرس کا آغاز، ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ دربار پر درود و سلام اور محفل سماعتی محافل کا اہتمام،
عرس کی تقریبات کل بھی جاری رہیں گی۔ اختتامی دعا کل بعد نماز عصر ہوگی۔ اس سے پہلے مزار کی چادر پوشی کی جائے گی۔ محصور غزہ میں ایک اور خونریز دن۔ غازے پہ اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹوں میں 64 فلسطینی شہید کر دیے۔ امدادی مراکز پر 19 افراد صہیونی درندگی کے نشانہ بن گئے۔ غزہ شہر، رفح، خان یونس اور دیر البلاح کی خیمہ بستیوں پر بمباری۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 62,686 ہو گئی۔ چین کے صوبہ ہینان میں سمندری طوفان کاجیکی کا خطرہ۔ ساحلی شہر سانیا میں تمام کاروبار بند کر دیے گئے۔ ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ 30,000 سے زائد ماہی گیر کشتیاں بندرگاہ پر لنگر انداز۔ شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ پاکستان شاہینز کا ٹاپ اینڈ T20 سیریز میں سفر تمام۔ پرتھ اسکاچز نے سیمی فائنل میں 48 رن سے ہرا دیا۔ گرین شرٹ سے 156 رنز کے تعاقب میں 107 پر ڈھیر ہو گئے۔ خواجہ نافع کے 26 اور وسیم کے 25 رنز ٹیم کے کام نہ آئے۔ کیٹن نے ہیٹ ٹرک کی۔ پرتھ نے پہلے کھیل کر 155 رنز بنائے تھے۔ پرتھ اسکاچز نے فائنل میں ایڈیلیڈ اسٹرائکرز کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ آسٹریلیا نے ون ڈے کرکٹ میں اپنا دوسرا بڑا ٹوٹل 431 بنا دیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹاپ آرڈر کی دھواں دھار بیٹنگ۔ ٹریوس ہیڈ، مچل مارش اور کیمرن گرین نے سینچریاں سکور کی۔ گرین نے 47 گیندوں پر آسٹریلیا کی جانب سے دوسری تیز ترین سینچری بنائی۔ اور ریڈیو، ٹی وی اور فلم کے معروف اداکار جمشید انصاری کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ مشہور ڈراموں میں انکہی، تنہائیاں، انکل عرفی، ہاف پلیٹ آج بھی مداحوں کے ذہنوں پر نقش۔